بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہی میں ڈوبی دنیا جہاں انسانیت اپنے خالق کو بھلا چکی تھی، بتوں کے سائے میں سجدے ہو رہے تھے، ظلم ہر طرف چھا چکا تھا، ایسے ہی پشت حالات میں ایک روشنی نے جنم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ایک، جنہیں رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا نصف حضرت شمس علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ وہ وقت جب ہر طرف اندھیرا تھا اور جب دنیا اپنی گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس وقت کا معاشرہ شرک، بت پرستی اور ظلم میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہی تراشتے بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کے سائے جھکتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور حق کو فراموش کر چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس طویل عرصے میں بھی ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ قوم کی اکثریت نے انکار کیا، اپنی جہالت سے باہر نکلنے کو تیار نہ ہوئے۔ آپ تصور کریں اس زمانے کو، حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اس دور کے لوگ کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اس دور کے انسان آج کے انسانوں سے بالکل مختلف تھے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ تھا، اور ان کی اولاد میں بھی کئی نسلوں تک اس کا اثر رہا۔ کچھ روایت میں آتا ہے اس زمانے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پتھر کاٹ کر مکانات بناتے اور صرف اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اگر ایسے انسان کو آج کے دور میں کوئی دیکھ لے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کچھ مفسرین کے مطابق اس دور میں انسانوں کی اوسط عمر سینکڑوں سال تھی۔ اس دور میں لوگوں کی عمریں 800 سے 1000 سال یا اس سے زیادہ تک جا پہنچتی تھی، اور وہ صدیوں تک جوان رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھی اسی دور کے مطابق طویل عمر عطا فرمائے تاکہ وہ ایک مسلسل نسل کو دعوت دیتے رہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ فرما دیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ صادر ہوا، ایک ایسا فیصلہ جو انسانی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم، عالمی اور وحی کی روشنی میں بنایا گیا ایک عظیم جہاز تھا۔ اس کشتی کی تیاری میں تقریباً 40 سال سے 100 سال تک کا وقت لگا۔ اس کا ڈھانچہ نہایت مضبوط تھا، جو 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نچلی منزل جانوروں کے لیے، درمیانی سامان کے لیے اور اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا، ہر جاندار میں سے ایک نر اور ایک مادہ جوڑا لے لو اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح نے کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کیا، اور ایمان لانے والے لوگوں کی ایک مختصر جماعت کو بھی ساتھ لیا، جن کی تعداد بعض روایت میں 70 یا 80 انسان بتائی گئی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا وعدہ تھا۔ آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، پانی برسا جیسے صدیوں سے انتظار میں ہو۔ زمین نے اپنے سینے سے چشمے ابال دیے، پانی ہر طرف سے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اونچے پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے، بستیاں، محل، کھیت، جانور، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، مگر ان لمحوں میں حضرت نوح کی نگاہیں ایک چہرہ تلاش کر رہی تھی، اپنے بیٹے کنعان کا۔ وہ اب
अब तक कश्ती पर सवार ना हुआ था। एक बाप की बेकरारी और एक नबी की शफकत। आपने अपने बेटे को आवाज़ दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा। लेकिन कनान जो नस्ब में आपका बेटा तो था मगर ईमान से खाली था, बाप की मोहब्बत को झटक कर कहने लगा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह ने तड़पते हुए जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सवाए उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर पानी की मौजें दोनों के दरमियान हैल हो गई और वो भी डूबने वालों में हो गया। ये लम्हा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए क़यामत से कम ना था। एक नबी जिसने 950 साल कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, आज उसका अपना बेटा ईमान ना लाने के सबब हलाक हो रहा था। लेकिन यही वो मकाम था जहां अल्लाह ताला ने वैज़ा फरमा दिया, निजात का मेयार रिश्तेदारी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईमान है। फिर जब पूरी ज़मीन अल्लाह के अज़ाब में डूब चुकी, कुफ्र, शिर्क, जुल्म और नाफरमानी का नाम और निशान मिट चुका, तो अल्लाह के हुक्म से पानी रुक गया। कुछ रिवायत के मुताबिक ये कश्ती तकरीबन 6 माह तक पानी में रही, यहाँ तक कि कश्ती को अल्लाह के हुक्म से एक पहाड़ की चोटी पर टिका दिया गया। ये कश्ती आज भी दुनिया भर के माहिरीन के लिए तहकीक का मौजू बनी हुई है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ हमारी किताबों में ही नहीं बल्कि यहूदियों की किताबों में भी मौजूद है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।